السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ میرے تمام اسٹوڈنٹس کو جو کوئٹہ میں ہیں، بلوچستان میں ہیں، پاکستان میں جہاں کہیں بھی ہیں اور پورے ورلڈ میں ہیں، ان کو میرا سلام پہنچے۔ میں آپ کا ٹیچر، میں آپ کا ہیلپر طارق محمود حاضر ہوں انگلش کے لیکچر سیریز کے ساتھ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میرے پچھلے لیکچر میں میں نے پریزنٹ پرفیکٹ سمجھاتے ہوئے کہ پریزنٹ پرفیکٹ میں غلطیاں ہو رہی ہیں، غلطی سے 2-3 مرتبہ اسے پریزنٹ انڈیفینٹ بھی کہہ دیا۔ خانیوال کے دوست کا ایک میسیج آیا تھا کہ آپ نے سٹارٹ اپنا لیکچر پریزنٹ انڈیفینٹ سے کیا تھا، وہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ تمام اسٹوڈنٹس اپنی کریکشن کر لیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے ایڈیمز کو ڈیکوڈ کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ یہ اپنی کریکٹ یور انگلش کی جو سیریز ہے، کریکٹ یور ٹینسز، اس میں ہم نے مختلف چیزوں کو آپ کو گائیڈنس دیں گے، رہنمائی دیں گے۔ آپ کسی بھی ایڈیم کو اس سے پہلے کہ اگر آپ کی تیاری نہ ہو، آپ نے نہ پڑھا ہو، آپ اس کو خود بھی گیس کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی ایڈیم آپ کے سامنے ایگزام میں آ جاتا ہے، میں آپ کو وہی فارمولہ بتا رہا ہوں۔ تو آج میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ایڈیم کسے کہتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں بورڈ کی طرف۔ ایڈیم، اے گروپ آف ورڈز، الفاظ کا ایک ایسا مجموعہ دیٹ ہیز اے ڈفرینٹ میننگ، جس کے معنی مختلف ہوتے ہیں فرام دا لٹرل میننگ آف دا ورڈز۔ لفظوں کے جو لغوی معنی ہوتے ہیں، ان کے معنی اس سے مختلف ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہی ہیز اے ہارٹ آف اسٹون، ٹھیک ہے نا، تو اس کا دل جو ہے وہ پتھر کا ہے۔ مثال کے طور پر he does not have a heart in his chest, he has a stone۔ تو یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ سچ مچ اس کے سینے میں پتھر نہیں ہے، بلکہ اس کا جو ہے دل پتھر کا ہے۔ یہ ایک مثال دے رہے ہیں۔ لفظی معنوں سے اس کا مطلب ایڈیم کے مختلف ہوتے ہیں۔ میں دوبارہ یہ آپ کو بیان کرتا ہوں۔ A group of words، الفاظ کا ایسا مجموعہ دیٹ ہیز اے ڈفرینٹ میننگ، جس کے میننگ مختلف ہوتے ہیں فرام دا لٹرل میننگ آف دا ورڈس۔ اس کے الفاظ کے جو لٹرل میننگز ہوتے ہیں، اگر ہم ان کو سیپریٹلی دیکھیں تو اس پورے کا گروپ آف ورڈس کا میننگ مختلف ہوتا ہے۔ میں آپ کو 6 ایڈیم بتانا چاہتا ہوں، وہ آپ جس وقت دیکھیں گے انشاءاللہ آپ الفاظ سے ہی گیس کر لیں گے، اور آپ کو یہ 6 ایڈیم میری اس کلاس کے بعد انشاءاللہ یاد ہو جائیں گے۔ میرا سب سے پہلا ایڈیم ہے ٹو رائڈ اے ہائی ہارس، اونچے گھوڑے پر سوار ہونا۔ اسٹوڈنٹس، اس کا مطلب یہ ہے ایک شخص جب اونچے گھوڑے پر سوار ہے تو بہت مغرور ہے، اور وہ جو ہے بہت مطلب مغرور بھی ہے اور وہ پراؤڈ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اف یو آر، وہ شخص یہ ظاہر کر رہا ہے کہ میں دوسروں سے بہتر ہوں۔ مثال کے طور پر ایور سنس ہی بیکیم اے منسٹر، جب سے وہ وزیر بنا ہے، ہی ہیز بین رائڈنگ اے ہائی ہارس، جب سے وہ وزیر بنا ہے وہ بہت اونچا اڑ رہا ہے۔ اس کے مطلب کیا ہے؟ ایروگنٹلی بیہیو کرنا، غرور کے ساتھ بیہیو کرنا، یا یہ ظاہر کرنا کہ کوئی شخص آپ سے بہتر ہے، وہ اونچے گھوڑے پہ سوار ہے، نہ وہ آپ کی بات سننا چاہتا ہے، نہ وہ آپ سے مشورہ لینا چاہتا ہے، اور نہ وہ آپ کو اپنے برابر سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو بہت اونچی چیز سمجھتا ہے۔ ٹو رائڈ اے ہائی ہارس ان بٹس اینڈ پیسز، ٹکڑوں ٹکڑوں میں۔ مثال کے طور پر آپ کوئی معلومات حاصل کرتے ہیں، ایک ہی ساتھ آپ حاصل نہیں کرتے ہیں، تو آپ اس کو کہتے ہیں ان بٹس اینڈ پیسز۔ کیا ہے اس کا مطلب؟ ہے ان اسمال پارٹس، ناٹ آل ایٹ ونس، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور پر ان اسمال پارٹس، چھوٹے۔ آئی لرنڈ دا اسٹوری ان بٹس اینڈ پیسز، میں نے یہ کہانی ٹکڑوں ٹکڑوں میں یاد کی، ٹھیک ہے۔ آئی لرنڈ دا اسٹوری ان بٹس اینڈ پیسز، ایک ہی بار ساری کہانی یاد نہیں کر لی بلکہ ٹکڑوں ٹکڑوں میں، ان بٹس اینڈ پیسز۔ تو آئی گاٹ دا نالج آف کمپیوٹر ان بٹس اینڈ پیسز، میں نے وقتاً فوقتاً کمپیوٹر کی معلومات حاصل کی۔ اور اگر آپ ایک ہی کلاس میں ایک ہی گو میں جا کر کوئی چیز سیکھتے ہیں تو وہ ونس ایٹ آل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اوکے، ونس ایٹ آل۔ ٹو رائڈ اے ہائی ہارس، اس کا کیا مطلب ہے میرے ڈیئر اسٹوڈنٹس؟ اس کا مطلب ہے خود غرور کے ساتھ پیش آنا، ایروگنٹلی پیش آنا، اور مثال کے طور پر اس طرح ایکٹ کرنا جیسے آپ دوسروں سے بہتر ہیں۔ اچھا، ابھی میں آپ کو اسٹوڈنٹس ایک اور مثال دیتا ہوں۔ اس کی مثال کا مطلب یہ ہے، ابھی میں آپ کو تیسرے ایڈیم پر لیے چلتا ہوں بورڈز پہ، انشاءاللہ آپ کو یہ 6 ایڈیم آج کلیئر ہو جائیں گے۔ ریڈ بٹوین دا لائنز،
لائنز کے بیچ میں پڑھنا، چھپے ہوئی بات کا معنی نکالنا. آپ کسی شخص سے قرض لینے جاتے ہیں، آپ اپنے دوست کے پاس جاتے ہیں، اس سے پیسے لینے جاتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میرا کاروبار ویسے ہی آج کل ٹھیک نہیں جا رہا، میرے حالات بہت بگڑے ہوئے ہیں، پچھلے مہینے میں بھی مجھے کاروبار میں ٹھیک منافع نہیں ہوا. آپ اسے قرض لینے گئے اور اس نے اپنے حالات کا رونا شروع کر دیا. وہ چھپے ہوئے میننگ میں آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ وہ اس وقت آپ کو قرض دینے کی موڈ میں نہیں ہے، آپ کو قرض دینا نہیں چاہتا ہے. ٹو ریڈ، اور آپ نے اس کا مطلب کا اندازہ کر لیا. تو اردو میں اس کو بولتے ہیں بین السطور. بین السطور یعنی کہ کسی شخص نے بین السطور آپ کو کوئی چیز سمجھائی. ابھی میں آپ کو اس کا جملہ بتاتا ہوں. I read between the lines. میں یہ بات سمجھ گیا. and realized، میں نے یہ بین السطور میں نے پڑھ لیا اور میں سمجھ گیا that he did not want to lend me money. کہ میں یہ بات سمجھ گیا کہ I read between the lines and realized، میں نے اس کی چھپی بات کا مطلب سمجھ لیا اور ریئلائز کیا کہ وہ مجھے قرض دینا نہیں چاہتا. ٹو ریڈ بٹوین دا لائنس، مثال کے طور پر آپ کے بابا ہیں، کوئی آپ کا سینئر ہے، کوئی آپ کو اشارتاً جب کوئی چیز کہتا ہے اور آپ وہ سمجھ جائیں تو وہ کیا ہے؟ ٹو ریڈ بٹوین دا لائنس. ٹھیک ہے، ابھی ہم آتے ہیں چوتھے ایڈیم کی طرف. گرے ایریا، جو چیز ابھی تک کلیئر نہ ہو، واضح نہ ہو، مشکوک ہو، تو اسے ہم کہتے ہیں گرے ایریا. مثال کے طور پر اس کے ارادے ابھی تک گرے ایریا ہیں، اس کے ارادے مجھے مشکوک لگ رہے ہیں، یا ہز ایکسپلینیشن از اے گرے ایریا، ہز پرسنالٹی از اے گرے ایریا. اس کے جملہ میں بتا دیتا ہوں. ہز انٹینشنز آر اے گرے ایریا، اس کے انٹینشنز ایک گرے ایریا ہیں، اس کے بارے میں واضح نہیں ہوں، اس کے ارادے خطرناک بھی ہو سکتے ہیں مگر کلیئر نہیں ہیں. گرے جو ہے، دیکھیں ایک چیز بالکل جب روشنی میں ہوتی ہے تو وہ جو ہوتی ہے وہ لائٹ میں ہوتی ہے، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہوتی. گرے جو ایسے سمجھے ڈارک کو آپ سمجھ لیں، تو اس کے ارادے ایسے ابھی کلیئر نہیں ہے، واضح نہیں ہے، روشن نہیں ہے، اندھیرے میں ہیں، گرے ایریا میں ہے. اسٹوڈنٹس، یہ آپ کتنے ایڈیم سمجھ گئے؟ ٹو رائڈ اے ہائی ہارس، غرور کے ساتھ پیش آنا، خود کو اونچا سمجھنا. ان بٹس اینڈ پیسز، ٹکڑوں میں. آئی گاٹ دا نالج اباؤٹ دس سبجیکٹ ان بٹس اینڈ پیسز، مجھے اس مضمون کے بارے میں جو معلومات حاصل ہوئی ہیں ٹکڑوں میں ہوئی ہیں. ریڈ بٹوین دا لائنز، چھپا ہوا مطلب سمجھ لینا. آپ نے کسی سے پیسے مانگے، وہ کہتا ہے میرا کاروبار اچھا نہیں چل رہا، اس نے آپ کو یہ نہیں کہا میں آپ کو پیسے نہیں دے رہا ہوں، مگر آپ نے اس کی بات سے مطلب نکالنا ہے، اس کی لائنوں کے بیچ میں کیا مطلب چھپا ہوا ہے. گرے ایریا، انکلیئر، سسپیشیس، ایک ایسی چیز جو کہ سسپیشیس ہو. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر ہز آل دا پلان اسٹل اے گرے ایریا، اس کا جو تمام منصوبہ ہے وہ ابھی تک کلیئر نہیں ہے، تمام اس کا جو منصوبہ ہے وہ گرے ایریا ہے، وہ ابھی روشنی میں نہیں ہے، ڈارک ہے، انکلیئر ہے، مشکوک ہے. ابھی میں آتا ہوں. تھرو اے اسپینر ان دا ورکس، ایک کارخانہ چل رہا ہے، ایک مشین چل رہی ہے، اگر اس میں آپ پانا پھینک دیں، رینچ پھینک دیں تو مشین کھڑک کر خراب ٹوٹ جائے گی، وہ کام نہیں کرے گی. اس کا مطلب ہے کسی منصوبے میں رکاوٹ ڈالنا. کیا مطلب ہے؟ ٹو کاز اے پرابلم دیٹ ڈسٹربس اے پلان، اگر کوئی ایسا رکاوٹ ڈالنا یا بن جانا جس سے آپ کا پلان، آپ کا منصوبہ وہ متاثر ہو رہا. مثال کے طور پر میں آپ کو سینٹینس دکھاتا ہوں. پرنسپل سڈن النس، اسکول کے پرنسپل کی اچانک بیماری نے تھرو اے اسپینر ان دا ورک، کام میں رکاوٹ ڈال دی. پرنسپل اسکول کا سلسلہ چلا رہا ہے، کالج کا سلسلہ چلا رہا ہے، اچانک وہ بیمار ہو گیا تو جو اسکول کا سارا فنکشن ہے وہ سٹاپ ہو گیا. جس طرح آپ ایک کارخانہ تصور کریں، ایک مشینری، اس میں اگر کوئی شخص کوئی لوہے کا لمبا ٹکڑا پھینک دیتا ہے، کوئی رینچ پھینک دیتا ہے، کوئی پانا پھینک دیتا ہے تو وہ کام رک جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کسی چیز میں رکاوٹ ڈالنا یا کسی چیز کی رکاوٹ کا سبب بننا. ابھی آتے ہیں لاسٹ پر. دی ٹپ آف دا آئس برگ، سمندر میں تیرنے والا ایک بہت بڑا جس کو بولتے ہیں آئس برگ، وہ ایک بہت بڑا برف کا ٹکڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک برف کا، ایسے سمجھے برف کا پہاڑ ہوتا ہے. یہ ٹائٹینک ڈوبا تھا، یہ بھی آئس برگ سے رگڑ کھائی تھی، گریزڈ، ٹکرایا نہیں تھا، سائڈ لگی تھی، گریز کیا تھا اس نے. تو یہ جو ہے یہ بہت بڑا ایک برفانی تودا ہوتا ہے، بہت برف، ایسے سمجھے
برفانی پہاڑ ہوتا ہے سمندر میں تیر رہا ہوتا، اور اس کا ایک چھوٹا سا حصہ اوپر نظر آ رہا ہوتا ہے، نیچے بہت بڑا حصہ چھپا ہوتا ہے، ایسے سمجھے 1% حصہ نظر آ رہا ہوتا ہے اور 99% حصہ اس کا چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی بہت بڑے مسئلے کا یا کسی بہت بڑی چیز کا ایک چھوٹا سا حصہ، میں ابھی آپ کو اس کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ A visible small part of a very big thing، کسی بہت بڑی چیز کا جو سامنے جو حصہ نظر آ رہا ہے اس کو ہم بولتے ہیں کہ دس از اے ٹپ آف دا آئس برگ۔ مثال کے طور پر کوئی مسئلہ پیدا ہوا ہے اور اس کے بعد بہت سارے مسائل پیدا ہونے ہیں اس کی وجہ سے، اور مثال کے طور پر کسی وجہ سے لوگ ہڑتال کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں، لیکن بعد میں بہت بڑے مسائل آنے ہیں، تو ہم بولیں گے دا اسٹرائک آف دا گورنمنٹ امپلائیز از جسٹ اے ٹپ آف اے آئس برگ۔ آگے بہت زیادہ سیریس مسائل آئیں گے۔ اسٹوڈنٹ، آج میں آپ کو کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہمارے لیکچر کس ٹاپک پر ہوا کریں گے، آج کے لیے میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ اتنا ہی کافی ہے۔ ہمارے ٹینسز کی جو کریکشن ہے اس کی بھی سیریز چل رہی ہے، انگلش کی جو کریکشن ہے اس کی بھی سیریز چل رہی ہے۔ میں ہوتا ہوں، نجیب کاکڑ صاحب ہوتے ہیں جو کہ تعمیر نو کے وائس پرنسپل ہیں، ایم اے انگلش ہیں نمل سے، میں خود ایم اے انگلش کیا ہوا ہے، اور میں تھوڑا ہم اپنے ادارے کا تعارف کروا دیں۔ آپ نے جب بھی انگلش کے لیے، بہتر انگلش کے لیے ہم سے رابطہ کرنا ہو تو ہمارے ادارے کا نام تعمیر ذات ہے، یہ اسی بلڈنگ میں موجود ہے جہاں صبح کے وقت تعمیر نو اسکول ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹ، میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ لوگ بہت اچھا جو ہے رسپانس دے رہے ہیں ہماری ویڈیوز کا، اور بہت اچھا رسپانس آ رہا ہے۔ آپ لوگ اپنے میسیجز بھی بھیج رہے ہیں، ہمیں کانٹیکٹ بھی کر رہے ہیں۔ اگر آپ معیاری انگلش سیکھنا چاہتے ہیں اور باقی سبجیکٹ میں بھی آپ اگر کوالٹی ایجوکیشن چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تعمیر ذات سے ضرور رابطہ کیجئے۔ نجیب صاحب کا نمبر بھی ہم اپنی ویڈیو پر شیئر کریں گے اب نیکسٹ ٹائم آپ کے ساتھ۔ اوکے، تب تک کے لیے اجازت۔ دس از آل فار ٹوڈے۔ السلام علیکم، اللہ